ویورز، آج کا پہلا سوال ہے پرویز شاہد صاحب ہیں اسلام آباد سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے سوال یہ ہے کہ سیاست سے اخلاقیات کیوں ختم ہو گئی؟ کبھی کوئی کسی پہ الزام لگاتا ہے یا لگاتی ہے، جواباً وہ لوگ الزام لگاتے ہیں۔ یہ الزام تراشی، بلیم گیم اور بعض اوقات اتنی بدتمیزی اور بھونڈا پن ہوتا ہے، اتنا گھٹیا پن ہوتا ہے۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی سیاسیات چمکانے کے لیے ذاتیات کو کیوں ملوث کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پرویز شاہد صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا سیاست سے اخلاقیات کیوں ختم ہو گئی۔ پہلی بات یہ ہے میرے بھائی کہ ہماری سیاست میں اخلاقیات کبھی تھی ہی نہیں، بالکل آپ ذہن میں رکھیں۔ مطلب بابائے قوم کے بعد جو کچھ ہوا یہاں، اور سارا کچھ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، وہ اگر آپ کے سامنے نہیں تو ذرا پلیز گو تھرو، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیسی زبان۔ انتہا یہ ہے کہ جو پاکستان میں جسے کہتے ہیں پولیٹیکل اینیمل، ٹاپ ٹو ٹو پولیٹیشین، خاندانی آدمی، بہت پڑھا لکھا آدمی، اسمارٹ آدمی، جس میں پولیٹیکل اینیمل جسے کہتے ہیں صحیح معنوں میں، جسے قائد عوام کہا جاتا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور غیرہ۔ تو جو بھٹو صاحب نے اپنے مخالفین کے بارے میں زبان استعمال کی، دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ وہ بھٹو صاحب سے بھی جو باقی لوگ تھے 10 ہاتھ آگے نکل گئے۔ اس کی ہندو ماں تھی، وہ پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں گھسیٹا رام نام، تو پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں وہ لوگ۔ اور لارڈز لاہور میں بھٹو صاحب نے، وہ کرمانی صاحب کوئی ہوتے تھے وزیر ایوب خان کے، کسی نے ان کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا تو کہا کہ ہوز شی، مطلب پھر ایک ایم این اے تھے سلمان قصور سے، وہ پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی، تو ان کی خواتین تک کو تھانہ دکھا دیا۔ اور پھر جے رحیم جو ان کے مینٹور تھے، بہت قابل آدمی، بزرگ آدمی، کوئی تقریب تھی، بھٹو صاحب لیٹ ہوئے تو انہوں نے برا منایا، جیسے ایک بزرگ برا منا جائے، اور کوئی 2-4 سخت باتیں کرتے تو برا نہیں منانا چاہیے، لیکن بھٹو صاحب نے اتنی کڑی اور بھیانک سزا جے رحیم کو دی جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بزرگ آدمی کے ساتھ۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ جو ینگسٹرز، جو نوجوان بچے ہمارے آج کل کے، اگر ان میں سے کوئی دیکھ رہا ہو تو شاید اس کو بات اچھی لگے۔ میرے یہاں ایک زخم کا نشان ہے، اس طرح، پتہ نہیں کیمرے میں نظر آتا ہے، تو میں جب بھی آئینے کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ وہ کچھ یوں ہے کہ جو نصرت فتح علی، اس کا نام بچپن میں پرویز صاحب پیجی کہتے تھے، نصرت فتح علی کے جو والد اور تایا تھے وہ اپنے وقت کے بہت بڑے فنکار تھے۔ نصرت کے والد تھے فتح علی خان اور تایا تھے مبارک علی خان۔ یہ میرے بزرگوں کے پیچھے پیچھے آئے تھے جلندھر سے، کیونکہ یہ ان کو دنیا داری کی سمجھ نہیں تھی، فنکار لوگ تھے، تو ان کو سیٹل کرنا، یہ وہ جو بھی ہے، وہ پارٹیشن کے بعد جو پاکستان بنا، پرانے ہمارے بزرگوں کے تعلقات تھے آپس میں۔ ان کے ایک فتح علی خان صاحب، مبارک علی خان صاحب کی یہ جو قوال تھے یہ، اور فارسی کلام گاتے تھے کمال کا، اور ان کو تاج پوشی کی شاہ ایران نے اس زمانے میں، پھر ظاہر شاہ ہوتے تھے افغانستان کے بادشاہ، انہوں نے تو بہت بڑے فنکار تھے۔ اس زمانے میں کیونکہ میڈیا اس طرح نہیں تھا تو لوگوں کو اندازہ نہیں، ریڈیو بات آگے نہیں تھی۔ بہرحال ان کے ایک طبلے پہ سنگت کرتے تھے، ان کا نام تھا استاد حیدر۔ استاد حیدر کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا اللہ دتا۔
وہ جلندر سے ہی میرے والد کے ساتھ ان کا دوستی کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، اور وہ بالکل چٹے ان پڑھ تھے. میرے والد سے عمر میں 2-3 سال وہ بڑے بھی تھے، اور ان کا فخر یہ تھا زندگی کا، جو بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ان کا نا بستہ اٹھا کے نا اسکول جایا کرتا تھا. جلندر میں بچپن کا تعلق تھا. ایک دن یہ ہوا کہ میرا ایک دوست، اس کا میں انتظار کر رہا تھا اپنے گھر کے مین گیٹ کے باہر. ارشد چودھری، اختر رسول کے جو بردر ان لا بھی تھے، فرسٹ کزن بھی تھے، اولمپئن بھی تھے، پاکستان کی ہاکی ٹیم کے سٹار تھے، میرے بچپن کے دوست تھے. چند سال پہلے اللہ پاک کے حضور پیش ہو گئے، میرے بہت ہی پیارے دوست تھے. تو میں ارشد کا انتظار کر رہا تھا، تو اللہ دتا، میں ان کو ہمیشہ تایا دتا کہتا تھا. وہ تشریف لے آئے اور مجھے کہتے ہیں کہ چھوٹے میاں، پتر کتنے نے میاں صاحب؟ تو میں کیا، وہ تایا دتا وہ اندر بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں. وہ پرانے ہندوانہ مکان تھے، وہ اور طرح کے، اس میں کوئی لان شون والا کھاتا نہیں ہوتا تھا. ہیوج بڑے بڑے گھر، کئی کمرے، لیکن وہ لان شون نہیں. تو نیچے اترتے ہی رائٹ پہ ہمارا وہ ڈائننگ اور ڈرائنگ کا. تو میں نے کہا تایا دیتا اندر بیٹھے ہیں، آپ چلے جاؤ. تو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں پتر، وہ اچھا نہیں لگتا، تو جا کے دس کہ دتا آیا. یعنی میں نے پوری زندگی میں ان کو دتا کبھی نہیں کہا، آج بھی نہیں کہہ رہا. وہ پتہ نہیں اسی ٹرانس میں دھیان میرا ارشد کی طرف تھا، میں نے ایز اٹ از جا کے کہہ دیا. انہوں نے کہا تھا جا کے کہہ پتر کہ دتا آیا. میں نے اسی طرح جا کہا، میں نے کہا جی دتا آیا. الٹے ہاتھ کا تھپڑ جواب میں، 1 سیکنڈ میں. میرے والد بھی نا، میں نے انہی سے یہ انہیریٹ کیا ہے. وہ رنگ پہنتے تھے عقیق کا، پتہ نہیں اس میں کوئی گڑبڑ تھی یا اس کی کوئی پتہ نہیں کیا، اس کی کوئی نکر لگی، آئی ڈونٹ نو. میرے یہ پورا کٹ آ گیا. اور یہ جگہ ایسی ہے کہ زخم چھوٹا بھی ہو تو بلیڈنگ بہت ہوتی ہے، اور وہ زخم چھوٹا نہیں ہے. آج بھی اگر کبھی قریب سے کو دیکھے تو نظر آ جاتا ہے، وہ کم از کم آدھا انچ کا تو وہ کٹ لگا. آئی اسٹارٹڈ بلیڈنگ. تو میرے والد اللہ انہیں غنی کے رحمت کرے، انہوں نے کہا کہ وہ جو گھریلو قسم کی ایک گالی ہوتی ہے، الو کے پٹھے، دتا میرے لیے ہے، تیرے لیے تایا دتا. یو انڈرسٹینڈ؟ تو ان کے سارے دوستوں نے نا پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا میاں صاحب کیا ہو گیا؟ وہ 6 7ویں کا بچہ ہے، اس کا منہ سے نکل گیا ہوگا. انہوں نے کہا منہ سے ہی تو نکلنا نہیں چاہیے. خیر وہ 1-2 سٹیچز لگے، یہ وہ سارا ٹھیک ہو گیا. لیکن میں یہ واقعہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کیا، اپنے دوستوں کے بچوں کے ساتھ شیئر کیا. خود جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے والد بہت بری طرح یاد آتے ہیں، میرا کلیجہ پھٹتا ہے. اور اس طرح کے چند واقعات ہیں میرے اور میرے والد کے درمیان. تو بچپن سے ایک خاص طرح کی تربیت. اب میں نہیں برداشت کرتا، میں پرواہ نہیں کرتا، لیکن میرا کوئی ہم عمر ہو، کوئی 2-4 سال آگے پیچھے کا فرق ہو، بزرگ آدمی میرے منہ پہ تھپڑ مار دے تو بس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ جن لوگوں کے نام آپ نے لکھے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے، میں نے جان کے لیے، تو اول تو ان کی تربیت ہی نہیں ہوتی. اگر آپ ان کے گھرانے اٹھا کے دیکھو، میرے دادا ایک بات کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تمول کہتے ہیں خوشحالی کو، پیسے کو. تعلیم اور تمول کم از کم 4تھی پشت میں جا کے دکھائی دیتی ہے. یہ 9 دولتیوں میں نہیں ہوتی ہیں. وہ ایم اے PhD کر بھی جائیں نا، اور ان کے پاس پیسہ آ بھی جائے، تو وہ پھر وہ تربیت نہیں ان کو میسر آئی ہوتی. وہ پھر 3 نسلیں لگتی ہیں ریفائن ہوتے ہوئے. اول تو ان کی تربیت ہوتی ہی نہیں.
جن کی ہوتی ہے وہ بھی سیاست اتنا بڑا گند ہے. کہتے ہیں نا کانے نمک میں آدمی نمک ہو جاتا ہے. تو یہ کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا ہوتا ہے, چاہے کتنا ہی خوبصورت چہرہ کیوں نہ ہو, اس نے کالا ہونا ہی ہوتا ہے. ہماری سیاست سوائے نجاست کے, میں تو سیاست دان کے لفظ کی بجائے میں تو اکثر نجاست دان کا لفظ لکھتا ہوں. اس لیے نا آپ اس پہ پریشان نہ ہوا کریں. انہوں نے یہاں تک کہا, یہ پرویز شاہد صاحب نے بھی, اور سن لیں کہ یہ حکومتی رہنماؤں تو چھوڑیں, یہ خاتون ابل پر الزام, تو یہی ہے, گندگی کا ڈھیر ہے. اس سے آپ خوشبو کی توقع نہ رکھیں. قصور ان کا نہیں ہے, آپ کا ہے. تھینک یو ویری مچ.